عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکی نہیں پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ اور نظر آ گیا مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا۔ امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ حاکم کے اندر سنن نسائی الکبریٰ میں اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق المعجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے۔ بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے، اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا نا سگے بھائی، کہ ماں اور باپ دونوں ایک، عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں۔ اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا، تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے، توبہ توبہ۔ یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ، کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے تو ہے وہ۔ اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اندر سے جواب دیا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی۔ اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے، لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو، ظاہر کو چوبے والی گل کی ہے نا، ہاں انہیں کیا سی کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا، تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں۔ بھئی یزید تو ان کا بیٹا ہے، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا، اس کو تو نہیں بنایا تھا، تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ بھی میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں اور تم مثال کون سی دے رہا ہے، کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے۔ تو ان کا سیدھی طرح کہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہے ہو، رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے، اب یہ بات اس کو لگ گئی، ان کا پکڑو انہوں۔ اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے۔ باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکی نہیں پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ اور نظر آ گیا اس سے آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں، اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم شریف بیان کر رہا ہوں، معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے